باجوڑ خیبر وزیرستان مومن، جہاں کہیں بھی امن پاسون کے نام سے امن کے جھنڈے اٹھائے، قرآن ہاتھ میں لوگ اٹھائے باہر نکلے ہیں، ہم ان کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے، جسے پشاور ہائی کورٹ نے خلاف آئین قرار دیا تھا اور مسترد کیا تھا اپنے فیصلے کے ذریعے، اب تک خیبر پختونخوا پر مسلط ہے۔ صوبائی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سالوں قبل سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی، اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ ہم چیئرمین صاحب آپ کی، اسپیکر صاحب آپ کی، اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں، آپ کی صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کروائے، تاکہ یہ ظالمانہ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن کا صوبہ خیبر پختونخوا میں خاتمہ کیا جا سکے۔ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ اتحاد معدنیات کے بارے میں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں، ان پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے، اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی وفاقی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جہاں پر لاپتہ افراد کا مسئلہ پورے ملک میں ہے، اس کی ایک شدت بلوچستان میں نظر آتی ہے، وہیں پر ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ کراس بارڈر تجارت کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی آبادی سے مشاورت اور ان کی رضامندی سے ہی پالیسی سازی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نیز فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے NSC ایوارڈ میں جو حصہ 14% سے بڑھ کر 19% ہونا تھا، اور جس کو آج تک وفاق نے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی ترقی کے لیے، ان کی صحت اور تعلیم کے لیے جس طرح سے روک رکھا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ ان کا شیئر اسی فارمولے کے تحت ان کو دیا جائے۔ ایک چیز جس کے اوپر کافی غور ہوا، اور ہم عموماً کانورسیشن میں، کیونکہ آج سیاسی افراتفری عروج پر ہے، معاشرے میں پولرائزیشن عروج پر ہے، اور پاکستان کی تلخ تاریخ نے لوگوں کے درمیان، لوگوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم عموماً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سنتے آتے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں، جب انہوں نے اس سے قبل میثاق کیا تو اس کے اندر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا، لیکن آج حکومت میں ہونے کے باوجود نہ ہی انہوں نے اس جانب کوئی انتظامی قدم یا سیاسی قدم اٹھانے کے لیے کوئی پیش رفت کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں جزا و سزا کے بغیر حقائق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ اتحاد چاہتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر
آج تلک جمہوریت، عوام کے حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف جس جج نے، جس جرنیل نے، جس سیاستدان نے کردار ادا کیا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر اس کمیشن کے سامنے اپنے جرائم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ ہم ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیتے ہیں اور یہ بات مقتدرہ اور اہل اقتدار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ وفاق ہے جس کی تمام اکائیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ آئین بناتے وقت اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر سینٹ آف پاکستان میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی۔ اب ایک نئی کوشش کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جس میں موجودہ NFC ایوارڈ جو کہ قومی یکجہتی کا مظہر ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ ہم چوری کیے گئے مینڈیٹ اور اس غیر نمائندہ اسمبلی نے اگر اس قومی اتفاق رائے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ یہ اتحاد اور کانفرنس میں شریک جماعتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نئی نہر کا منصوبہ جس سے دریائے سندھ کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے یا جس سے انڈس ڈیلٹا متاثر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت قومی اتفاق رائے کے بغیر نہیں شروع کیا جانا چاہیے، اور اگر ان پر کام ہو رہا ہے تو ان کو فی الفور بند کیا جائے۔ 8 جولائی 2024 کو ایوان صدر میں ہونے والا گرین پاکستان انیشیٹو کمپنی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہم اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر فی الفور عمل درآمد روک دیا جائے اور اس معاہدے کو منسوخ کیا جائے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں جس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز متواتر ہوتے آ رہے ہیں وہ جمہوریت اور سیاست کے چہرے پر بھی ایک بدنما داغ ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جو اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ایک ایج اولڈ پروپوزیشن کہ جس میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات براہ راست ہونے چاہیے، عوام اس میں براہ راست ووٹ دے، اس کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اختیارات قومی اسمبلی کے برابر کیے جائیں، اسپیشلی منی بل کے حوالے سے، تاکہ وفاق کے خلاف، صوبائی اکائیوں کے خلاف اگر کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو وہاں پر موجود وفاقی اکائیوں کے نمائندے اس کو روک سکیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام آزادی حاصل کرنے کے بعد سے، پاکستان میں ضم ہونے کے بعد سے آج تک اپنے آئینی حقوق کے لیے ترس رہے ہیں اور گلگت بلتستان کو ایک مکمل طور پر صوبہ تسلیم کیا جائے اور وہاں کے عوام کو آئینی حقوق دیے جائیں۔ آج کے ان موجودہ حالات میں جس حد تک پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ چکی ہے، گلی محلوں تک لوگ تقسیم ہو چکے ہیں،
اس ماحول میں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں اور قوتوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونی چاہیے. سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے اور ہم اس اختلاف رائے کو ذاتی دشمنیوں پر متنج کرنے کی روش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سیاست میں اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا ہے، پر دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں سیاسی مخالفین پر نہ تو مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی سیاسی اور شخصی آزادیاں سلب کی جاتی ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں اگر ایک ہیلنگ پروسیس شروع کرنا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر باہمی تعلقات میں آئے سرد مہری کو دور اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. آج جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس میں میڈیا کی آزادیوں کو جس طریقے سے سلب کیا گیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور کل جماعتی کانفرنس میں موجود تمام جماعتیں میڈیا پر لگنے والی پابندیوں جیسا کہ پیکا قوانین کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کو یقینی بنایا جائے اور جن صحافیوں اور اینکر خواتین و حضرات کی موجودہ دور میں زبانبندی کر دی گئی ہے، ہم ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہمارے لیے صحافت پر کسی قسم کی کوئی قدغن قابل قبول نہ ہے. پچھلے چند دنوں سے، چند ہفتوں سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 50% سے زائد حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے کہ ان کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق جو ویڈیوز اور جو حقائق سامنے آئے. قانونی حقوق کے لیے دربدر ہے. ہم جرگوں اور پنچایتوں کے ذریعے خواتین کو قتل کرنے اور ان کے مالی حقوق غصب کرنے اور کاروکاری اور اس طرح کے دیگر رسوم اور مسائل کے تدارک کے لیے ہر اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہیں. جس طرح باقیوں کے حقوق ہیں، آئین اور ریاست کو پاکستان کی اقلیتوں سے ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا اور ہم اقلیتوں کے آئلی اور وراثتی قوانین سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے اور ہم یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ کی صورت میں ناقابل قبول ہے. مقتدرہ کی مداخلت نے پاکستانی ریاست کو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ آج صورتحال اتنی مضحکہ خیز ہو چکی ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک کے صدور کی زبانی پاکستان کے بارے طے کیے گئے معاملات کا علم ہوتا ہے. یہ اتحاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آرمی چیف صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ظہرانے میں ہونے والی گفتگو سے پاکستان کی پارلیمان کو فوراً اعتماد ملے. یہ اتحاد دنیا کے تمام ممالک سوائے اسرائیل کے سب سے برادرانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نتن یاہو اور اسرائیلی رجیم کو عالمی جنگی مجرم کے طور پہ تسلیم کیا جائے
اور اس حوالے سے پاکستان کی پارلیمان مشترکہ طور پر ICC سے درخواست کرے کہ ان پر غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے۔ ہم فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یہ وہ تمام نکات تھے کہ جن کے اوپر ہم نے ایک لمبی گفتگو کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے وہ نکات ہیں کہ جن کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کی اپوزیشن میں شامل جماعتیں اور دیگر طبقائے فکر جو ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوئے، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ان کی تکمیل کے لیے ہم ایک بھرپور مہم چلائیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی عوام سے کیے گئے اس عمرانی معاہدے میں ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سیاست آپ کے لیے یہ تمام نکات جن پر ہم نے اتفاق کیا، جو آپ کی زندگیوں کے متعلق ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے متعلق ہے، کہ ہم کسی صورت ان سے روگردانی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام حقوق ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے ذریعے آپ کے لیے حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔